سورہ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دارمی میں ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا۔ الاساس فی تفسیر میں ہے اور مسلم کی روایت ابو امامہ الباہلی سے ہے کہ سورہ البقرہ پڑھو، جو اسے لے لے گا اس کے لیے باعث برکت ہے، جو اسے چھوڑ دے گا اس کے لیے باعث حسرت ہے، اور باطل اس پر قابو نہیں پا سکتا، اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی ہے، اور یہ اللہ نے عرش کے نیچے سے عطا کی ہے۔ الاساس فی تفسیر میں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ہر چیز کی کوئی بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے کہ جو قرآن کریم کی عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ اسید بن حضیر اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے رات میں، تو ان کا گھوڑا جو تھا وہ بار بار ٹافے مار رہا تھا۔ انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو پاؤں نہ مار دے، تو جب وہ اپنی جگہ سے سورت کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تب انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ آسمان تک چلا گیا اور اس میں چراغ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ یعنی وہ جو نور تھا اور اس میں چراغ تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے، آپ کی آواز کی وجہ سے آپ سے قریب ہو گئے تھے، اور اگر تم تلاوت کو جاری رکھتے تو سب لوگ صبح کے وقت فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اس لحاظ سے بہت بڑی صورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ابو امامہ باہلی سے ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، یقیناً وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اقرأوا، آپ سب اسے پڑھو۔ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ دونوں ایسی ہیں کہ جو دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی۔ النہایہ کی روایت ہے، والیوم 3 ہے، پیج 440۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کو جو لے لے گا اس کے لیے باعث برکت ہے، جو چھوڑ دے گا اس کے لیے باعث حسرت ہے، اور اس پر باطل قابو نہیں پا سکتا۔ قرطبی نے حضرت معاویہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں پہ باطل قابو نہ پا سکنے سے مراد ہے جادوگر، یعنی اس سورت کے پڑھنے والے پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ قرطبی نے یہ ابو امامہ باہلی سے روایت نقل کی ہے صحیح مسلم کے ریفرنس سے۔ رسول اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں کہ سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، یہ آیت الکرسی ہے۔ ابن کثیر کی روایت ہے، ترمذی کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا سورہ البقرہ کی 10 آیتیں ایسی اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کا اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اگر یہ آیتیں کسی دیوانے مجنون پر پڑھی جائیں گی اس کو افاقہ ہوگا۔ وہ آیتیں 4 آیتیں سورہ البقرہ کی ابتدائی آیتیں، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخری سورہ البقرہ کی 3 آیتیں۔ یہ روایت معارف القرآن کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 103 اور 104۔